رات کو تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی میں صبح جاگا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو اچھی خاصی پھینٹی لگ چکی ہے، میرا تو جہاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر درد ہو رہا ہے، خاص طور پر یہاں نا بازو پر لگی ہے اور یہ جگہ نا سو چکی ہے، تو یہ جو ہے نا زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ اچھا ہوا میرے ساتھ کچھ یوں ہے کہ رات کو ہمارے پاس آئے ہوئے تھے مہمان، میرا ایک کزن تھا اور اس کی وائف، وہ دونوں آئے ہوئے تھے، اور وہ اب رات کو ہی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جلدی سو جاتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب موسم بھی ٹھیک ہے، ڈے ٹائم گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے شہر کو جانا تھا اور راستہ بالکل صاف ستھرا تھا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونا تھا ان کو تھا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ بہتر سمجھیں، وہ شہر والے ہیں، اکثر رات کو سفر کر لیا کرتے ہیں۔ میں باہر نکلا ہوں، اپنا مین دروازہ کھولا ہے، ان کی موٹر سائیکل باہر نکالی ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی پاس کھڑے ہو گئے ہیں جانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ میں ان کو نا لاسٹ گڈ بائی بولنے والا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ گلی میں نا ایک سائڈ پر ایک لڑکا آ رہا ہے، اس کے کندھوں پر نا چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ میں سوچوں کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے اس بندے کو، یا پاگل تو نہیں ہے کوئی؟ تو اس سائڈ سے نا ایک اور لڑکا آ رہا ہے۔ اب میں دونوں کو جب نزدیک آیا میں دونوں کو جانتا ہوں، وہ دونوں کزن تھے۔ اچھا میں وہیں پر کھڑا ہوں، تو وہ جو بندہ ہے نا وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا، جو اس سائڈ سے آ رہا تھا، رائٹ سائڈ سے۔ میں نے سوچا کہ یار اس بندے کو اچانک کیا ہو گیا، مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس نے نا نیچے جھک کر نا اسی ٹائم بچی کو نا سائڈ پر گرا دیا۔ تو دوڑتا دوڑتا وہ اس لڑکے کے مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اب وہ دونوں چچا اور تایا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اتنی اتنی گندی گالیاں، جیسے وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو میں بیچ میں پڑ گیا۔ اب مجھے ایک تو ٹینشن یہ تھا کہ میرے مہمان دروازے میں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ گالیاں اتنی گندی دے رہا ہے اور آپس میں لڑائی کرنے لگ گئے ہیں۔ میں ان کو نا بیچ بچاؤ کرانے لگ گیا، وہ ایک دوسرے کو بھی مار رہے ہیں، اور میں بیچ میں جو جانے والا تھا تو مجھے بھی لگ رہی ہیں بیچ میں۔ اب وہ مہمان بیچارہ اپنی جگہ پر پریشان ہو گیا کہ یار یہ بن کیا گیا ہے۔ تو جب گالیوں کا اور یہ لڑائی جھگڑے کا شور بہت زیادہ پڑا، تو میرے جو کزن ہیں وہ ساتھ ہی ان کے گھر ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، تو انہیں یہی لگا کہ جو کوئی بندہ ہے وہ آ کر نا مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے۔ وہ دور سے دوڑتے ہوئے آئے، دوڑ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو میں سائڈ پر ہو گیا۔ میں کہا کہ ابھی میں یہاں سے نکلوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ آ کر مارنا شروع کر دیں ان لوگوں کو بھی، کیونکہ جو دونوں لڑائی کرنے والے ہیں کزن بھی ہیں اور آپس میں جیجا اور سالہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلے آ رہا تھا بچی جس کے کاندھوں پر تھی اور جو گالیاں نکالتا آ رہا تھا وہ جیجا تھا، اور جس کو آ کر اس نے پکڑ لیا تھا وہ سالہ تھا۔ اچھا تو جی میں سائڈ پر ہو گیا ہوں، اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب اشواز کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں، تو وہ آ کر بیچ بچاؤ کرانے لگ گئے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ گالیاں دیے جا رہا ہے ماں بہن کی بڑے زور زور سے۔ اب ہم میرا اور میرا کزن مل کر نا وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، نہیں چھوڑنا تو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے مطلب اپنے گھر کے سامنے جا کر گالیاں دو۔ اب محسوس یہ ہوا ہے کہ جو اوپر سے آیا اس نے نا شراب پی رکھی تھی، اس کے منہ سے اسمیل کچھ اس طرح کی گندی، بہت زیادہ گندی شراب کی اسمیل آ رہی تھی۔ تو اب ہمیں پتہ تھا کہ اس بندے کو مارنا بھی، ہم اسے مارے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کے بھائیوں کے ساتھ تو بہت اچھے تعلق ہے ہمارے، تو کل کو ان لوگوں نے ہمیں آ کر شکایت کرنی ہے کہ نہیں یار اس نے تو شراب پی ہوئی تھی، اس کو تو پتہ نہیں تھا اور آپ نے اسے مارا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ یہاں سے چلے جائیں اور جا کر اپنے گھر کے سامنے لڑائی کریں جدھر بھی جانا ہے۔ ایک لڑکا جو تھا، ایک کزن کا گھر سڑک کے اوپر تھا، ایک گاؤں میں یہاں ہمارے پاس تھا۔ اچھا خیر آپ کی بھابھی بھی نکل آئی ہوئی تھی باہر، اس نے مجھے کھینچ کرنا اندر کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ آپ ذرا صبر کریں، میرے کزن یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ اب کزن اور ان کے لڑکے بھی آ گئے ہیں، وہ میں تو اکیلا ہوں، گھر ہوتا ہوں، اور وہ سارے مطلب یہ ایک خاندان ہے نا میرا،
تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں اپنے گھروں میں جا کر, اور اس کو یہاں سے نا, ہمارے ساتھ والا گھر جو ہے نا ان کے بھی 3 لڑکے ہیں, وہ بھی آ گئے ہیں نیچے, اور وہ اسے پکڑ لیتے ہیں. وہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, ہمارے گھر کے سامنے سے نکل جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہتا ہے کہ یہ گلی ہے اور میں آپ کے گھروں کے سامنے کون سا آپ کے گھر میں لڑائی کر رہا ہوں. اب ہم اسے اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کر کیا رہا. اب وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور انہیں شکایت لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو لال کے ہیں, ہمیں لال کے کہا جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ تمہیں کیا اور کہیں, ان کے گھر کے سامنے آپ گالیاں نکال رہے ہو, اب ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ کر گالیاں نکالنا شروع ہو گئے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی دو. میں اب چھت پر کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں دوسرے کزن بھی جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں گھروں کو, لیکن کزنس کے لڑکے جو ہے نا وہ تو انجوائے کر رہے تھے, وہ باہر کھڑے ہوئے. اچھا, وہ لڑکا پانی پیتا ہے, پانی پی کر ہمارے ہمسائے جو ہیں اگلے, وہ تینوں بھائی اسے بازو سے پکڑ کرنا کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ آگے. اچھا, وہ آگے جاتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑا وہاں پر ہوتا ہے, گالیاں نکالتے, پورا محلہ جو ہے نا رات کو اکٹھا, گاؤں ہی سمجھ لیں رات کو اکٹھا ہو. اور پھر اسے وہاں سے کوئی جاتا ہے اور لے کر نا سائڈ پر نکال دیتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ دوبارہ یہاں سے نا گلی سے آگے گزر رہا ہے. آگے میرے کزن کے گھر ہیں, وہاں پر میرے کزن کے 3 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ ابھی گالیاں, اس کے منہ سے گالیاں ختم ہی نہیں ہو رہے. تو پھر اسے جب وہاں پر وہ کھڑا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو گالی نکال کر دکھا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں گے مجھے. وہ اب بچے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ گالی نکالو تو تمہیں ہم پوچھتے ہیں. تو خیر اتنی دیر میں میرا کزن آ گیا, اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ اندر جائیں تو کل ان سے بات ہوگی. تو رات کو اس طرح پھر وہ ادھر گیا, پھر ہماری گلی سے نہیں آیا, پھر پیچھے کی گلی سے ہو کر پھر وہ ادھر چلا گیا, پھر انہیں جا کر گالیاں دینا شروع ہو گیا. پھر کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہے اور وہ اسے لے کر یہاں سے گیا. اب اس کے بیچ میں معاملات یہ ہیں کہ سالہ اور بہنوئی جو ہیں وہ بہنوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کو ناراض کرا کر یہاں پر لے کر آ گئے, 4-5 اس کے بچے ہیں, اور آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. میں ساری زندگی اس کو دیتا رہا ہوں, میں اسے بھی کھلاتا رہا ہوں, آپ کو بھی کھلاتا رہا ہوں. 2.5 لاکھ روپیہ میں نے اگلے دن آپ کو دیا ہے, اور آپ جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جو شراب پیے ہوئے تھا. تو جس کی بہن تھی دوسرا کزن, وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا, یہ فلاں بلا بلا. اب مجھے بیچ کی بات کا نہیں پتہ تھا کہ ان کے درمیان کیا ہوا. تو بعد میں جب میں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ گالیاں نکالتا ہوا ہے, شراب پی رکھی تھی جس نے, وہ اپنی بیوی پر نا بہت ظلم زیادتی کیا کرتا تھا. اس کے بچے کافی بڑے ہو چکے ہیں, تو اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس بھی دے دی تھی, اور ڈیورس دینے کے بعد بھی کہتا تھا کہ اب یہ میرے گھر میں ہی رکے. تو وہ گئے ہیں, انہوں نے اپنی بہن کو لے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیورس ہو گئی ہے, تو آپ اس پر حق جتانے والے ہوتے کون ہیں. تو خیر یہی معاملات تھے. اور پھر ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو ہیں وہ اس کو ڈے ٹائم بھی اس کے بھائیوں نے مارا ہے, اور اس پر پولیس میں جا کر رپٹ بھی درج کروائی گئی ہے, یہ فلاں فلاں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار عجیب معاملات ہیں. اچھا, میرے رات والے مہمان تو وہیں پر بیچارہ جب میری لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, تو میرا جب کزن آئے تو میں نے انہیں کہا آپ جلدی سے یہاں سے جائیں, اب یہاں پر پھڈا بن گیا ہے, تو پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. تو انہیں وہاں سے بھیجا, اور اس طرح کے معاملات. اب مجھے رات کو جو پڑی ہوئی تھی وہ تو آپس میں مار رہے تھے, تو میں بیچ بچا, میں ان دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا. جوتے میرے پتہ نہیں کدھر چلے گئے. تو اس وقت انہوں نے جو کمر میں جو جہاں پر ان کے آتے تھے وہ مجھے مارتے رہے. میں بیچ بچا, یہاں پر کسی کا نا مکہ مجھے لگا ہے جس کا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ صبر دے. پتہ نہیں لوگ کی ذہنیت کیسی. اب وہ جب بھی ملے گا نا تو یہ کہے گا کہ نہیں یار مجھے تو اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا. اب اس سے بات ہم نے کرنی ہے, ابھی جائیں گے. خیر اس کے بھائیوں سے تو پہلے ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ نے مارنا تھا اسے. ہم نے کہا کہ مارتے تو آپ نے کل کہنا تھا کہ نہیں
ہماری آپ کی تو دشمنی کوئی نہیں تھی. پھر 100 باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ صبر کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. ادروائز اچھا تو یہ تھا کہ اسے بٹھا کرنا تو اچھی خاصی اس کی مرمت کی جاتی تو اسے پتہ چلتا. تو خیر وہ آپس میں دوسری سائڈ والے بھی کزن تھے اور ان کا یہ 100 معاملات تھے. تو پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہنا تھا نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا گاؤں میں بڑا دیکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو، جسے ٹبر برادری کہتے ہیں. تو خیر یہ تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر کی لڑائی میں ٹانگ پھنسائی سو اپنی ٹانگ توڑوائی. باقی حاجی صاحب کا بلاگ بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا. تو اس کے ٹائٹل انہوں نے لگا رکھا تھا کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے. یہ بلاگ کا ٹائٹل انہوں نے چند دن پہلے بھی اس طرح کے ایک میرے خیال میں بلاگ بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چند دن کا وقت باقی ہے. اس وقت بھی ان کا لوگوں نے کافی مذاق اڑایا اور کہہ رہے تھے کہ کتنا وقت باقی ہے، آپ کہیں پر جا رہے ہیں یا کہیں بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ مر رہے ہیں. اس طرح کی بھی جو ہوتی ہیں وہ آگے سے پھر جواب آنا شروع ہو جاتے. تو خیر آج والا جو ان کا بلاگ تھا وہ مطلب حج سے 2 دن پہلے کا تھا، مطلب 5 دن پرانا بلاگ آج انہوں نے ڈالا ہے. شاید اس وقت بھی جو ڈالا تھا وہ بھی وہی بلاگ تھا جو آج دوبارہ اگین ڈال دیا. وہ ایسا کر لیتے ہیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. شاید یوٹیوب کی پالیسی بھی ان پر لاگو نہیں ہوتی. وہ کہتے ہوں گے کہ بزرگ انسان ہے. جس طرح پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اس ایج میں آ کر نا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا وہ دوبارہ رینیو کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جو ہے ہر 10 سال بعد ہمارے آئی ڈی کارڈ رینیو ہوتے ہیں. مطلب جو چھوٹے ہوتے ہیں، پہلا آپ کا بنا ہے، پھر 10 سال بعد دوسرا بنے گا، پھر 10 سال بعد تیسرا، اسی طرح. لیکن جس ایج میں یہ پہنچ چکے 60 سال کے بعد میرے خیال میں آپ کا آئی ڈی کارڈ دوبارہ رینیو نہیں کیا جاتا، آپ کو لائف ٹائم کے لیے دے دیا جاتا ہے. تو شاید یوٹیوب والے بھی کہیں گے کہ ان کو لائف ٹائم کی دے دیتے ہیں امیونٹی کہ اس بندے نے کون سا رہنا ہے، اور پھر یہ بیچارہ اور چینل بنائے گا. تو یہی لگا رہے. تو یہ 2 ویڈیو ڈال دیتے ہیں، نہ ری یوز کنٹینٹ کی کوئی مسئلہ آتا ہے ان کو، نہ کوئی پالیسی ان پر لاگو ہوتی ہے. تو ایک بہن نے انہیں کہا ہوا تھا کہ حاجی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں عید جو ہوں پاکستان میں مناؤں گا، شاید انہوں نے کہا ہوگا. تو آپ لوگ اپنا منہ دیکھتے رہ جائیں گے میں جب عید پاکستان میں مناؤں گا اور میں لوگوں کے سامنے آؤں گا. تو ایک بہن نے جس نے کمنٹ کیا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اب آپ جائیے اور اپنا آئینے میں منہ دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم یہاں پر آج بھی موجود ہیں، آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ جھوٹے نکلے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کا کیا منہ دکھائیں گے جب میں پاکستان آ جاؤں گا، ہمارے منہ تو وہی ہیں لیکن آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حاجی صاحب کا جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہی ایک وتیرہ ہے، وہ ٹائٹل ایسا لگا لیتے ہیں جس میں کوئی مرچ مسالہ ہو، باقی انہیں کوئی چیز کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوتی. خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.